اہم سوال ہے، ڈاکٹر عائشہ ستوت ہیں لاہور سے۔ یہ آج کے دور کے مطابق اور آج کے حالات کے مطابق کا سوال ہے۔ یہ میرے ساتھ بھی اکثر یہ ہوتا ہے اور میں بھی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ یہ جو سوال ہے اسی کا شکار ہیں۔ یہ لکھتی ہیں کہ میں ایک کلینیکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ میرے پاس بہت سے لوگ نفسیاتی مسائل لے کر آتے ہیں، لیکن آج کل ایسے مریضوں میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے جو یہ ذہنی خلفشار لے کر آتے ہیں کہ انہیں اللہ کریم کی ذات، مذہب اور مقدس ہستیوں کے بارے میں منفی خیالات آتے ہیں جو ان کے کنٹرول سے باہر ہیں اور بحیثیت مسلمان بے حد اذیت ناک بھی ہیں، یہاں تک کہ کئی تو خودکشی تک کا سوچنے لگے ہیں۔ براہ کرم اس خوفناک صورتحال کی وجہ اور علاج بیان فرما دیجیے۔ واقعی یہ بیماری آج کل ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ گئی ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، آج سے نصف صدی پہلے کا معاشرہ اپنا ہی دیکھ لیں۔ صحیح۔ جب یہ کمپیوٹر اور یہ موبائل اور یہ ٹی وی وغیرہ نہیں تھے تو شاید آپ کو لاہور بھی ایک دیہاتی سا شہر لگے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ لگی بدی زندگی لوگوں کی، صبح اٹھے کام پہ جانا ہے، آئے آرام کرنا ہے، جی شام کو سیر کرنی ہے، دوستوں سے ملنا ہے، فلاں ہوٹل پہ چائے پینی ہے، کافی ہے، اس پہ گپ شپ لگانی ہے اور ختم۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہر انسان جو ہے اسے قدرت کی طرف سے دو طرح کی حسیات عطا ہوئی ہیں۔ ایک مادی ہے، فزیکل سٹرکچر جو ہے، گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں، کسی نے تھپڑ مار دیا، گالی دے دی، تو وہ ایک فزیکل ہے۔ ایک ہے اسپرچول، اندر کا انسان جو ہے اس کی جو فیلنگز ہیں وہ کیا کرتا ہے، اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے، اس کی روح پہ کیا بیتتی ہے۔ تو جب معاشرہ سادہ تھا اور معاشرے میں نیکی تھی تو سکون تھا اور یہ خیالات نہیں آتے تھے۔ بالکل صحیح۔ اب جب سے یہ دور میڈیا کی یہ روشنی پھیلی، اخبارات چھپنے شروع ہوئے اور پھر وہ اخبارات سے بات ٹی وی تک گئی، اور اب تو ہر موبائل میں وہ پورا آپ کا میڈیا آ گیا ہے اور سارا کچھ، تو اس میں چونکہ زیادہ چیزیں جو ہیں وہ خلاف شریعت ہیں۔ صحیح۔ انسانی مزاج اور اس کی جو ہے عزت نفس اس کے خلاف ہیں۔ ناچ گانے ہیں، فوش گانے ہیں، فوش فلمیں ہیں، فوش کلامی ہے۔ پھر آج کی آپ خبریں دیکھ لیں، ملک بھر میں جہاں کوئی چھوٹی بڑی برائی ہوگی خبر بن جائے گی، پورے اخبار میں کوئی کسی کی نیکی خبر نہیں بنتی۔ سوال ہی پیدا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی تو خبر۔ آپ فزیکل سٹرکچر کو دیکھیں کہ صبح اٹھ کے اسے کوئی ٹھڈے مارنا، چماٹے مارنا شروع، تھپڑ مارنا شروع کر دے، گالیاں دینا شروع کر دے، تو شام تک اس کا کیا حال ہوگا۔ صحیح۔ یہ جو ماحول کی یہ چیزیں ہیں یہ روح پر اور باطن پر وہی اثر کرتی ہیں، جیسے اسے تھپڑ مارے جا رہے ہوں، ٹھڈے مارے جا رہے ہوں، تو پھر وہ پریشان ہی ہوتے ہیں۔ آخر اس نے یہی کرنا ہے کہ یہ کچھ ہے بھی کہ نہیں، میرے ساتھ ہی مذاق ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یہ اس کی وجہ ہے۔ صحیح۔ اب اس کا علاج بھی ہونا چاہیے۔ وجہ پتہ چل جائے تو اس سے تو کام نہیں ہوتا، کام علاج سے ہوتا ہے۔ علاج جو ہے وہ قرآن کریم نے اور سنت نبوی اور آپ کے کردار نے بھی اور آپ کی تاکید نے بھی یہ کیا ہے کہ شریعت پر عمل کرو، اس کے علاوہ اپنا وقت اللہ کے نام کے ذکر میں گزارو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، تاکہ تمہارے اندر ایک ایسی طاقت ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کو آپ تھپڑ مارتے ہیں وہ 3 دفعہ گرتا ہے، دوسرے کو آپ مارنا چاہتے ہیں وہ دور سے آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ بالکل اس میں طاقت ہے دفاع کی، آپ نہیں مار سکتے۔ بالکل صحیح۔ وہ کمزور تھا، آپ نے تھپڑ مارا، وہ 2 دفعہ گرا، حالانکہ آپ نے گرانے کی نیت سے نہیں مارا تھا، لیکن تو اگر آپ کا انر اسپرچول روحانیت، آپ کی روح مضبوط ہوگی ذکر الہی سے، حلال کھانے سے، شریعت پر عمل کرنے سے، تو یہ چیزیں آٹومیٹکلی وہ رد کرتی رہے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ جو لوگ پریشان ہو کر آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اگر انہیں ذکر الہی پہ لگا دیں، صحیح، اور یہ اللہ اللہ شروع کر دیں اور ساتھ اپنا کو پاک رہنا، نماز بر وقت پڑھنا، حلال کھانا شروع کر دیں، تو یہ لوگوں کی اصلاح کے قابل ہو جائیں گے، اس مرض کا لوگوں کا علاج کرتے پھرتے ہو۔ حضرت جی وقفے سے پہلے ایک سوال بڑا
جو آج کی ضرورت بھی ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے. اسی سے میں لنک کروں گا ایک سوال کو کہ لوگ جس طرف عائشہ ستوت نے اشارہ کیا ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ لوگوں کو یہ وہم و گمان ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ سچ ہے بھی کہ نہیں ہے. وہی جو اکثر اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں کہ جب دل نہ مانے تو پھر باقی ساری باتیں بیکار ہیں. اب میرا ایک ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ مجھ سے کسی کی بحث ہوئی اور اس نے کہا کہ جی یہ تو صرف اور صرف ایک معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے جس طرح ایک این جی او ہے اس طرح سے اسلام شروع ہوا تھا. اس میں قرآن پاک کے حوالے سے وہ صاحب کہنے لگے کہ جی آج تک کوئی بھی وحی جو ہے جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتری وہ آپ نے اپنی زبان سے بیان نہیں کی، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے لوگوں کو بتائی جاتی تھی. دوسرا یہ کہ آپ بچپن سے قافلوں کے ساتھ جاتے تھے، بزنس کرتے تھے اور دیگر مذاہب کو دیکھتے تھے اور ان مذاہب کو ملا کے ایک مذہب بنایا گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید کسی پروگرام میں ڈسکس، کسی دوسرے پروگرام میں نہ ڈسکس ہو سکیں. جب اس طرح کی چیزیں لوگوں کے اندر یا لوگوں کے دماغ میں آ جاتی ہیں تو پھر وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی اس پہ وضاحت کیجیے گا کہ یہ اصل جو کچھ اس آپ کے ساتھی نے فرمایا ہے اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے. میں ایک دفعہ کینیڈا میں تھا تو وہاں مونٹریال یونیورسٹی جانے کا مجھے اتفاق ہوا. کچھ دوست تھے آسٹریلیا کے مسلمان بچیاں اور بچے جو مونٹریال یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. صحیح. اور وہ ہمارے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے. تو ان کی دعوت پر میں یونیورسٹی گیا. مونٹریال بہت بڑا شہر ہے اور مونٹریال یونیورسٹی جو ہے وہ دیٹس ان دا ہارٹ آف سٹی، درمیان میں ہے. شاید کسی زمانے میں یونیورسٹی بنی ہوگی پھر شہر ارد گرد پھیل گیا ہوگا. بالکل صحیح. تو بہت بڑا ادارہ ہے. میں نے جا کے پوچھا جی مجھے ملنا ہے ان لوگوں سے اور وہ ہیں اس اسلامک سیکشن جو ہے اس کا اس میں. تو انہوں نے کہا جی وہ اسلامک سیکشن تو چرچ کے کچھ کمرے انہیں دیے گئے ہیں اس میں. اچھا. بنیادی بات تو یہ تھی. ٹھیک ہے. ہم چرچ گئے تو چرچ ایک پورا شہر تھا. صحیح. یعنی ایک تو ہال تھا عبادت کے لیے، اس سے ارد گرد بہت سے ہال، کمرے، ڈبل سٹوری، 3-4 منزلہ، ایک پوری الگ آبادی تھی. اس میں سے ایک پورشن کچھ جوڈزم کے لیے تھا، کچھ کرسچینٹی تھا، کچھ اسلام کے لیے تھا. اس میں مختلف وہ بٹے ہوئے. صحیح. تو اس اسلامی سیکشن میں ہم گئے تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کے اس شعبے میں کتنے لیکچرر ہیں جو آپ کو پڑھاتے ہیں. ان کا جی 12. ان میں کس کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی زیادہ یہودی ہیں، کوئی 1-2 عیسائی ہیں اور 2 مرد اور 1 عورت مسلمان بھی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ جو ہمارے پی ایچ ڈی ان اسلام کر کے آتے ہیں نا کینیڈا سے. صحیح. انہیں جو لیکچر دینے آتے ہیں وہ بیسیکلی دیگر مذاہب سے تعلق. اس دن ان کا مسئلہ زیر بحث تھا کہ یہ جو جرابوں پہ مسح کرنے کا مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. صحیح. یعنی ایک یعنی اسی بات میں الجھایا ہوا تھا لوگوں. تو یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ ان اساتذہ کی تعلیم بتائی ہوئی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو وحی آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے کاتبان وحی مقرر کر رکھے تھے. صحیح. فوراً لکھوا دی جاتی تھی. ٹھیک ہے. حضور کی اپنی زبان حق ترجمان سے ہمیں 27 کے قریب کاتبان وحی ملتے ہیں 23 برسوں میں. 27 کاتبان وحی ہیں وہی ملتے ہیں 23 برسوں اور ان میں 7 زیادہ معروف ہیں. صحیح. لیکن روز آپ دیکھیں ابتدائی دن تھے جب حضور مکہ مکرمہ میں تھے اور سیدنا فاروق اعظم نکلے کہ جی میں قتل کر دوں گا اور یہ بات ختم کرتا ہوں. تو کسی نے کہا بھائی ادھر جاتے ہو تمہاری تو بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے تو پہلے گھر کی خبر لو. معروف واقعہ. جی بالکل. وہاں آئے تو انہیں کوئی صحابی کاغذ پر لکھی ہوئی آیات پڑھا رہا تھا. صحیح.
تو ابتدائی عام تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف زبانی نہیں، حضور اسی وقت اپنی پسند سے لکھوا دیتے تھے کہ یہ وہی آئی ہے، اس کی یہ آیت یہاں رکھنی ہے، یہ یہاں رکھنی ہے۔ وہ سورۃ طٰہٰ تھی، وہ کر آخر میں قرآن میں آتی، نازل پہلے ہوئی۔ تو اگر اس وقت یعنی مکی زندگی کے ابتدائی 4-5 سالوں میں، بالکل صحیح ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ تو وہی دور تھا، تو حضور اس وقت لکھوا دیتے تو بعد میں نہیں لکھوائی گئی، یہ تو اس نے غلط کہا۔ اچھا نہیں، وہ لکھوانے کی بات نہیں کرتے۔ نہیں بھائی، جب کوئی شخص لکھواتا ہے تو کیا وہ خیال سے بات کرتا ہے، زبانی بات کر کے لکھواتا ہے کہ نہیں؟ لکھنے والا بھی سنتا ہے یا نہیں؟ جو حاضرین بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر بیان حضور کی زبان سے ہوئی یا کسی اور کی زبان سے ہوئی؟ ہاں، بس یہ کنفیوژن ہے۔ نہیں یہ غلط ہے نا، وہ ایک، بلکہ یہ ایک فرقہ ہے پورا جو اس کے اوپر وہ بات کرتا ہے، غلط کہتے ہیں نا کہ جی وہ اب جب دیکھیں جب حضور پہ وحی نازل ہوئی تو آپ خفیہ تو نہیں لکھواتے تھے، وہی تو کبھی آپ سواری پہ ہوتے تھے نازل ہو جاتی تھی، کبھی حضور مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے نازل ہو جاتی تھی، کبھی گھر میں ہوتے تھے، جب وحی نازل تو فوراً کاتب کو بلایا جاتا تھا اور لکھوائی جاتی تھی۔ صحیح، تو جب لکھواتے تھے حضور تو اس کا مطلب ہے حضور اپنی زبان مبارک سے بیان فرماتے تھے، کاتب بھی لکھتا تھا، جو لوگ پاس ہوتے تھے وہ بھی سنتے تھے۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ کچھ جگہوں پہ وہی ایسی، جب وہی آئی تو اس میں حضور اپنا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، ایسا بھی کئی بڑا دفعہ ہوا، کوئی ضروری تو نہیں ان کا موجود ہونا، کوئی ضروری تو نہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جب بھی وہی آتی تھی تو وہ موجود ہوتے تھے اور ان سے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں، یہ غلط ہے کہ جو ہمارے جو اب کا طبقہ پڑھا لکھا جو اپنے آپ کو کہتا ہے، جب ان کے ذہن میں یہ وہاں باتیں سے آتی پڑھ ہیں، لکھ کے آتے ہیں نا یہود و نصارہ سے، تو انہوں نے تو اپنا اسلام کو جھٹلانے کے لیے جو حجت بازی کی ہے وہ اسلام کے نام پہ تعلیم کرتے ہیں نا۔ بالکل صحیح، جب وحی آتی تھی کتابت وحی ہوتی تھی، اور جب دوسری آتی تھی تو حضور یہ تک تلقین فرماتے تھے کہ یہ آیت جو ہے اس سورہ کا حصہ نہیں ہے، صحیح، اس کی سورہ نازل ہوگی یہ اس میں ہوگی، اس کی ترتیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ پوری ہو گئی، مکمل آخری وہی آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم، تو اس کے بعد حضور 82 یا 85 یا 86 دن دنیا میں رہے، تو آپ نے ایک ایک آیت جو ہے وہ بتائی اور چیک کی کہ اس آیت کے بعد الف لام میم پہلے ہوگی، اس کے بعد یہ آیت ہوگی، ساری ترتیب بتائی کہ کون سی آیت کس صورت میں کہاں لکھی جائے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو اس طرح سے قرآن کریم مکمل ہوا۔ اب دیکھیں نا کتنا تضاد ہے گفتگو کے یہ اندر، غلط ہے، وہ مجلس میں پڑھ کے سنا دیتے تھے، اب آگے جس نے سنا اس نے آگے بیان کیا، اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ صحیح، بالکل صحیح، یہ کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ٹھیک، جتنے لوگ سنتے تھے وہ سارے آگے بیان کرتے تھے، وہ خود بھی لکھ لیتے تھے، بعض لوگ جنہیں لکھنا آتا تھا کچھ کسی سے لکھوا کے پاس رکھ لیتے تھے۔ بالکل صحیح۔ اور پھر ایک رعایت تھی حضور کے زمانے میں کہ اہل مدینہ کو، چونکہ اہل مدینہ اور ان کی گرد و نواح کی بستیوں میں لوگوں کے لہجے مختلف تھے۔ صحیح، یہ ایک لسانیات کا اصول ہے کہ ہر 3 میل پہ لہجہ بدل جاتا ہے، زبان وہی ہو، بالکل ایسے ہی ہے، لہجہ تبدیل ہو لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے، پنجابی والوں کا، پشتو والوں کا، اردو والوں کا، ہر 3 میل پہ لہجہ بدل جاتا ہے، کبھی 1 میل پہ بھی بدل جاتا ہے۔ تو حضور کے زمانے میں یہ رعایت تھی کہ مدینہ اور گرد و نواح کے لوگ قرآن اپنے لہجے پہ بھی پڑھ سکتے۔ صحیح، یہ رعایت تھی کہ لوگ نئے نئے سیکھ رہے ہیں تو ان کا لہجہ نہ بدلا جائے، ایک جگہ بر آتا ہے دوسرے پہ بر پڑھا جاتا ہے تو کوئی حرینی زیر کی زبر پڑھ لیں لیکن مفہوم وہی سمجھا جائے۔ صحیح، اور یہ چلتا رہا عہد صدیقی میں بھی، عہد فاروقی میں بھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے عہد فاروقی میں بہت پھیلا ہوا 26-27 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوا، جزیرہ نما عرب 9 لاکھ مربع میل پہلے سے تھا، تو بین الاقوامی طور پر پھیلنے لگا۔ تو عہد عثمانی میں صحابہ کرام خال خانوں کا بھی لوگ جا رہے ہیں تو قرآن کو اب ایک لہجے پہ جمع کیا جائے، اب یہ رعایت نہ دی جائے، کیونکہ حضور کے زمانے میں تو عرب میں قرآن تھا تو عرب کے مختلف لہجے، اب دنیا میں چلا گیا ہے تو کہیں ایک لہجہ جائے گا کہیں دوسرا جائے گا، تو اسے
تو وہ لہجے جو ہیں سارے ختم کر کے جو لہجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس پر قرآن کو جمع کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر یہ شاید مد زیر زبر یہ جو کہتے ہیں نا وہ جمع ہی حضور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ غلط کہتے ہیں. جمع تو اصل میں یہی چیز ہے نا جو اب ہم پیدا کرتی ہیں. جمع تو حضور کے زمانے میں ہوا جب پہلی وحی سے لکھائی شروع ہو گئی تو جمع کیسے نہیں ہوا. وہ حضرت عثمان کے زمانے میں باقی لہجے ختم کر دیے گئے اور ایک لہجہ جو بین الاقوامی ہو اور وہ ہو جو حضور استعمال فرماتے ہیں. بالکل صحیح. تو اب ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ اس لہجے پہ ہے اور یہ پھر بڑی دیر تک چلتا رہا بغیر زیر و زبر کے، حتیٰ کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں حجاج بن یوسف نے کہا کہ بھئی یہ جو اجمی ہیں عرب کے باہر کے لوگ ہیں، عرب تو زیر زبر اپنی اس میں پڑھ لیتے ہیں بغیر لکھے ہوئے، جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں تو ہمیں زیر پیش کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن غیر عرب جب پڑھیں گے تو وہ غلط پڑھیں گے. اس نے پھر اعراب لگوائے. صحیح. اور یہ زیر زبر جزم اور یہ اس پہ مد ہے، یہ ہے، اس پہ شد ہے، یہ ساری بالکل صحیح. یعنی کہ حجاج بن یوسف نے لگوائے. یعنی کہ لکھا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ جو وہی والسلام نازل جیسے ہوتی وہی تھی آتی تھی ویسے لکھی اسی جاتی وقت لکھی جاتی تھی. اب دیکھیے نا اتنا بڑا ابہام ہے کہ جب لوگوں کو پھر یہی سے موقع یہی ملتے تو ہیں. کام تھا کاتبان وحی کا، ورنہ کاتبان وحی کس لیے؟ بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے. اب یہ ابہام جب لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، لوگوں پھر ایسے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ آ کے پڑھتے یہود نصارہ سے ہیں تو وہ اس طرح کی وہ جو ان کی اپنی اختراع ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں.